ہم اپنی تاریخ اور اپنے دین سے اتنے دور ہیں کہ بہت بنیادی باتیں، بہت بنیادی چیزیں اور بالکل دین اسلام کی ابتدائی نوعیت کی چیزوں تک سے واقف نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے زیادہ جس قوم سے واسطہ پڑا، جنہوں نے سب سے زیادہ دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جنہوں نے مسلمانوں کے اندر منافقین کی صورت میں جاسوس اور غدار بھیجے اور پیدا کیے، وہ یہودی تھے۔ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ تین بڑے قبائل۔ پھر ان تین قبائل سے ہٹ کر دیگر مشرکین کے قبائل میں بھی یہودی آباد تھے۔ 22 گاؤں تھے یثرب میں، جو بعد میں مدینۃ النبی کہلایا۔ ان 22 گاؤں میں تقریباً 10 قبائل یہودیوں کے آباد تھے، چھوٹے بڑے قبائل۔ 12 قبائل مشرکین کے اور 10 قبائل یہودیوں کے آباد تھے۔ پہلے دن سے ہی انہوں نے مخالفت پر کمر کس لی۔ جیسے انبیاء بنی اسرائیل کو تنگ کیا، ستایا، ان کے خلاف برسر پیکار ہوئے، بعض کو شہید کیا، بعض کا انکار کیا، بعینہ ہی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے۔ غزوہ خندق ان بدبختوں کی وجہ سے ہوئی۔ غزوہ بدر کے بعد جب بنو قینقاع والوں کو حضور نے تنبیہ کی تو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، حتیٰ کہ ان کو نکالنا پڑا، جلا وطن کرنا پڑا۔ بنو نذیر شرارتوں سے باز نہیں آئے، جلا وطن ہو گئے۔ بنو قریظہ کے لڑنے والے مرد ذبح کر کے خندق میں ڈال دیے گئے۔ اتنی عبرتناک سزاؤں کے باوجود خیبر میں بیٹھے ہوئے، فدق وادی القریٰ میں بیٹھے ہوئے، حرکتوں سے باز نہیں ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے بھی شرارتوں سے باز نہیں ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر کی صورت میں ان کی سرکوبی کرنی پڑی، ان کے خلاف اقدام کرنا پڑا۔ اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ نے فرمایا کہ اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ ان کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ جس پر عمل کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دی۔ یہ جب دنیا میں بکھرے ہوئے تھے تب بھی انسانیت کے لیے ناصور تھے، اور اب جب کہ یہ دنیا میں ایک مقام پر اکثریت میں اکٹھے ہو گئے ہیں، اکثر یہودی ایک جگہ آ گئے ہیں، قریب 1 کروڑ 88 لاکھ 1 کروڑ کے قریب یہودی اسرائیل میں آباد ہیں۔ اب پوری انسانیت کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے۔ پوری انسانیت جو غیر متوازن ہو گئی ہے وہ ان بدبختوں کی وجہ سے، نہ کوئی شرم ہے، نہ کوئی حیا ہے، فحاشی اور عریانی کو عام کر دیا گیا۔ پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر ان کا اثر رسوخ ہے، اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، اور معیشت کو ایسی راہوں پر ڈال دیا گیا ہے کہ جو انسانیت کے لیے انجام کار نری تباہی ہے۔ جب تک ان کی مکمل سرکوبی نہیں ہوگی، جب تک ان کو مکمل طور پر کچل نہیں دیا جائے گا، وہ چاہے آج کریں یا کسی بھی وقت، اس وقت تک انسانیت چین سے نہیں بیٹھ سکتی۔ موجودہ جو فائر بندی ہوئی ہے یہ بہت عارضی ہے، یہ ان کی ایک چال ہے، یہ ان کا ایک دھوکہ ہے۔ یہ کبھی بھی مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے سے باز نہیں آئیں گے، کبھی بھی باز نہیں آئیں گے۔ اب مسلمان آج اس بات کو سمجھ جائیں یا اور ذلت اور رسوائی برداشت کرنے کے بعد سمجھ جائیں، بہرحال سمجھنا پڑے گا۔